ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے اور باعث فخر کی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ حج پر بھی ہوں گے. تو حج پہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اللہ نے جو ان کو کمال دیا ہے بات کرنے کا، علم کی دولت دی ہے، اسے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. ابھی بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر مقصد حج کے اوپر 10 سے 15 منٹ بات کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدے کی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ تھوڑی سی بات فرمائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. مجھ سے پہلے حضرت نے بہت تفصیل سے حج کی فضیلت اور حج کا طریقہ بہت ڈیٹیل میں بیان کیا. میرے پاس بولنے کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، پھر بھی حکم ہے تو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے پورا پروسیس پروجیکٹر پہ سمجھا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم کا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں جب عید کی نماز پڑھاتا ہوں تو ہماری مسجد کمیٹی مجھے کہتی ہے کہ پہلے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتا دیں. تو مجھے پتہ ہے میں طریقہ جتنی دیر میں بتاؤں گا اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا جتنا طریقہ سمجھانے میں لگتا ہے. تو اس کا طریقہ پھر میں یہ بتاتا ہوں، بھائی جس کو نہیں آتی وہ ساتھ والے کو دیکھے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ویسے کر لے. تو ٹینشن لینی نہیں ہے. حج میں بہت سے پرانے لوگ بھی ہوں گے جو کئی بار حج کر چکے ہیں. جو ٹریول ایجنسی ہے یہ لوگ تو بہت دفعہ لے جاتے رہے ہیں. تو جیسے جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ بھی کر لیں. تو دو چیزیں ہیں حج میں جو بہت ضروری ہے، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. یہ حج کے دو ارکان ہیں. ان میں بھی وقوف عرفہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، وقوف عرفہ ضروری ہے. باقی طواف زیارت اس کا بھی آلٹرنیٹ ہے، یعنی دم دینا پڑتا ہے، پھر بعد میں قضا بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے زیادہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں وہاں جا کے. تو جو جیسے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے، ہم اکیلے تھوڑی کر رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ حج کر رہے ہوں گے، تو جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے. ٹھیک. زیادہ فوکس ہم نے دو چیزوں پہ کرنا ہے. ایک تو حج کے فلسفے کو سمجھنا ہے کہ حج کا فلسفہ ہے کیا، یہ کیوں شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کیوں بیت اللہ کے گرد گھوما جا رہا ہے. وہاں شیطان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ سچی مچی کے شیطان کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ بڑا شیطان ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ چھوٹا ہے. تو یہ بڑا والا وہ ہے جس نے ہم سے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، درمیانہ وہ ہے جس نے چھوٹے موٹے گناہ کروائے ہیں، اور چھوٹا شیطان وہ ہے جو کبھی کبھار تھوڑے بہت جھوٹ بلوا دیتا ہے ہم سے. تو وہاں کوئی شیطان ہے نہیں، وہ تو ایک نشانی ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سچی مچی کی کنکریاں اس وقت شیطان ہی کو ماری تھیں. اب جو ہم مار رہے ہیں تو شیطان نہیں ہے، وہ ہم نقل اتار رہے ہیں ان کی. تو حج کا فلسفہ ہے کیا، اس کو سمجھنا چاہیے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ حج کرنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور جو حج میں کرنے کے کام ہیں وہ کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان بھی ہوگا. دیکھیں حج کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 قسم کے طبقات ہیں. ایک وہ جو خدا کے ماننے والے ہیں، اور ایک وہ جو خدا کو نہیں مانتے. لبرلزم، سیکولرزم آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اچھا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، ان کا بھی ماننا نہ ماننا برابر ہے. اسلام کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہندو خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ کیا ماننا ہے، مندروں میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا انڈیا میں، تو ایک عالم نے مجھے بتایا کہ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا. تو اس ہندو نے کہا یار ہمارے ہزاروں کروڑوں خدا ہیں، تو ہم نے کہا ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اس میں تو کیا جا رہا ہے، یعنی 2 اور صحیح. تو ان کے کروڑوں خدا ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں کہ اصل خدا کون ہے.
اسی وجہ سے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، وہ آہستہ آہستہ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں. ان کے مذہب میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو موٹیویٹ کر سکے، ان کو مذہب پہ چلا سکے. جب خاص طور پہ جب یہ سائنسی ترقی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے حقائق آئے ہیں، تو لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اب دنیا میں فیوچر میں دو ہی چیزیں رہ جائیں گی، یا تو اسلام یا دہریت، ایتھیزم جسے کہا جاتا ہے. اگر خدا ہے تو پھر اسلام ہی برحق مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا پھر خدا کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے. گاڈ کا تصور ہی معاذ اللہ غلط ہے. پھر جو جیسے کہ ڈاروین کی تھیوری ہے، اور آپ سب زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور سب ایسے ہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پہ دنیا میں دو ہی کانسیپٹ ہیں، ایک اسلام اور ایک ایتھیزم، کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، بس یہ آٹومیٹیکلی خود بخود دنیا چل رہی ہے. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، یا تو یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے. ڈاروین کی تھیوری کو آپ دوبارہ پڑھ لیں، ہم بندر سے انسان بنے. میں تھوڑا سا مزاح بھی میری عادت ہے کرنے کی، آپ ویسے بھی تھوڑا تھک گئے ہیں، کافی لمبی یہ جو پریزنٹیشن تھی، حضرت نے بہت ماشاءاللہ محنت کے ساتھ یہ سمجھائی ہے، تھوڑا سا آپ تھک بھی گئے ہوں گے نا. ڈاروین یہ کہتا تھا کہ جی بندر سے ہم انسان بنے ہیں. تو میں ڈاروین سے پوچھتا ہوں ہماری دم کہاں گئی؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ڈاروین نے غائب کیا نا. تو یہ جو ایوولوشن ہے، ترقی ہوتے ہوتے یہ آٹومیٹیکلی جو اتنا خوبصورت انسان وجود میں آ گیا، یہ پاسبل نہیں ہے، عقلاً یہ ممکن نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دیکھیں جب ہم حج کے احکام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، کنکری مارنی ہے، پھر صفا مروہ میں دوڑنا ہے، ایک انسان کو یہ ہوتا ہے یہ کیا کس طرح کی عبادت ہے. کہ رمضان کا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس سے ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے عبادت کا، رکوع اور سجدہ. تو نماز بھی، لیکن حج اکثر ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو حج سمجھ میں نہیں آتا. تو شروع سے کچھ چیزیں سمجھیں گے تو پھر حج بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا تم خود سے وجود میں آئے ہو، آٹومیٹیکلی وجود میں آئے ہو، یا تمہیں کسی نے، یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ظاہر ہے ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. میرے سامنے اگر یہاں گلاس رکھا ہوا، وہ کانچ کا، شیشے کا گلاس ہے، اور تقریر کرتے کرتے میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور وہ نیچے گر کے ٹوٹ جائے، آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ فرقان بھائی تو لازمی پوچھیں گے. تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے. ذرا سینٹنس مکمل کریں گے تو مجھے لگے گا آپ میرے ساتھ ہیں نا. میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے ٹوٹ گیا. یہ اتفاق ہوا ہے. ہاتھ بیان کرتے ہوئے بعض دفعہ باڈی لینگویج کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہاتھ کبھی یوں چلا جاتا ہے، کبھی یوں چلا جاتا ہے. تو مائک ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں سے. تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ بھائی آٹومیٹیکلی ہاتھ لگ گیا، گلاس ٹوٹ گیا. اچھا آپ کیا ہوا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، فرقان بھائی کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھ سے اب ہو جاتا ہے، ہم سے بھی تو پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹا ہے. تو آپ سے اگر گلاس ٹوٹ گیا غلطی سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسی مثال کو ہم الٹا کر لیتے ہیں. یہاں گلاس ٹوٹا ہوا پڑا ہوا تھا، میری تقریر شروع ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلاس یہاں ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جڑ کے رکھا ہوا ہے. فرقان بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ تو یہاں ٹوٹا ہوا تھا، میں نے بندہ بھی بلایا جوڑنے کے لیے، وہ تو آئے نہیں، اور یہ کیسے جڑ گیا؟ یہ تو آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی تھا نہیں. تو آپ کو تو ہم نے 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، اس میں 10 منٹ تو آپ نے گلاس جوڑنے میں لگا دیے. میں جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جوڑا نہیں ہے، غلطی سے جڑ گیا ہے. یہ جواب درست، یہ مان لیں گے؟ ذرا آپ میرے ساتھ دیں گے نا تو مجھے خوشی ہوگی نا. یہ مان لیں گے دلیل آپ؟
یہ کہہ رہے ہیں بھائی چیزیں غلطی سے ٹوٹ سکتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑ نہیں سکتی. میں کہتا ہوں آپ کو ڈارون کی تھیوری کا نہیں پتا یار, آپ لوگوں کو حج کروا رہے ہو اور آپ نے سائنس نہیں پڑھی ہے لگ رہا ہے. ڈارون یہ کہتا ہے کہ کروڑوں سال میں انسان جڑ کے بن کے آ سکتا ہے, تو گلاس نہیں جڑ سکتا. دیکھیں اتفاق سے آٹومیٹیکلی چیزوں میں بے ترتیبی تو پیدا ہوتی ہے, کبھی ترتیب پیدا نہیں ہوتی. کل میرا جمعے کا بیان تھا, میں نے ایک مثال دی, اس میں مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے, 10-12 انڈے دینے کے بعد نا وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے, 21 دن تک بیٹھی رہتی ہے, پھر ان انڈوں کو گھماتی بھی ہے چونچ سے. اس کو پتا ہے کہ گھماؤں گی تو چوزے نکلیں گے. یہ مرغی کا جو چھوٹا سا دماغ ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے. یہ اتنی پیچیدہ مشین کروڑوں سال میں کیسے وجود میں آ گئی, اور اس کے اندر یہ جو انسٹالیشن ہوئی ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہے کہ میں نے 21 دن تک بیٹھنا ہے ان انڈوں پہ اور ان کو اپنی چونچ سے گھمانا بھی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے ان کو. یہ سافٹ ویئر ہے. ایک معمولی سا سافٹ ویئر کسی کمپیوٹر میں آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں بھی خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتا. تو مرغی کے دماغ میں ایسا سافٹ ویئر کہاں سے آ گیا, اس کو یہ سمجھ کہاں سے آ گئی. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اسے ماں کے پیٹ میں کون سکھا رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے فوراً. یہ ایسا عظیم اتفاق. دیکھیں ایک لوہا کھربوں سال میں پڑے پڑے تلوار یا تیر نہیں بن سکتا. یہ ایک سیل جو اتنی پیچیدہ مشین ہے, اتنی پیچیدہ ساخت ہے اس سیل کی, جو انسانی اکائی ہے, انسان کی پہلی یونٹ ہے, وہ وجود میں آ جائے اور اتنے زبردست طریقے سے جڑ جائے کہ ادھر آپ کے آنکھوں میں بینائی آ جائے, کانوں میں سننے کی طاقت آ جائے, دماغ میں سوچنے کی طاقت آ جائے, دل پمپنگ کر رہا ہے, ایک ایسی موٹر ہے جو بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. ایک چھوٹا سا گلاس کھربوں سال میں جڑ نہیں سکتا, ٹوٹ سکتا ہے, تو انسان کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر ہم انشاءاللہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ سے ہماری گپ شپ انشاءاللہ رہے گی. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. اب جو یہ مانتے ہیں نا کوئی کریٹر ہے, بہت سے گورے بھی مانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے, بہت سے سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی, لیکن وہ اللہ کو ماننے کے بعد نا اس اللہ کے کسی حقوق کے قائل نہیں ہے. کہتے ہیں گاڈ کا بندوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسلام نے یہ بتایا, قرآن نے یہ بتایا کہ خدا پیدا کر کے بھول نہیں گیا ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے نا تو وہ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے, کچھ کام ایسے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. انگریز کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ جب کوئی ٹینشن ہوگی تو کہے گا او مائی گاڈ. اس کے علاوہ ان کا گاڈ سے کوئی ریلیشن, بولے نا یار کیا نہیں ہے, وہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. انگریز میں او مائی گاڈ, بس ٹینشن میں گاڈ کو یاد کرنا. ان سے کہو کہ گاڈ نے زنا کو حرام قرار دیا, وہ کہتے ہیں یار یہ یو ایس اے کے قانون کو ہم دیکھیں گے, آسٹریلیا کے لاء کو, یورپ کے لاء کو دیکھیں گے, گاڈ کا لاء ہمیں نہیں بتایا کرو, یہ پرانے دور کی پرانی کہانی ہے, پرانے قصے. ان سے کہا جائے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے اولڈ ہاؤس میں آپ جمع نہ کرائیں. ولا تقل لہما اف, خدا کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے. گورا آپ کی اس لاجک کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یار انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, جوانی گزار دی, اب ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہم کیوں ٹینشن اٹھائیں؟ جب گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے ٹیکس سے گورنمنٹ ان کو پالے گی تو ان کو سائڈ پہ کرو. ان سے کہا جائے خودکشی حرام ہے. وہ کہتے ہیں جب ہمیں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے, تو بہتر نہیں گولی مار کے اپنے آپ کو ہم ہلاک کر لیں. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, ہمارے ریلیٹیو نے بتایا, ان کا نام ہی ڈاکٹر ڈیتھ ہے. ان کا کام یہی ہے کہ جو پیشنٹ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ اب ان کا انا للہ ہو کے ہی رہے گا اور یہ مریں گے, تو ڈاکٹر صاحب جا کے ٹیکا لگا کے ان کو پہلے ہی مار دیتے ہیں کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ مصیبت جتنی بھی ہو, ٹینشن جتنی بھی ہو, جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو موت نہیں ملتی, آپ نے خود سے اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے. بہت سارے احکام ہیں. گورا کہتا ہے آپ کا مال ہے, آپ کی مرضی, آپ اپنی اولاد میں دو, آپ اپنے بیوی بچوں کو دو, والدین کو دو, نہیں دو کتے کے نام کر کے چلے جاؤ, پڑوسیوں کو دے دو, گورنمنٹ کو دے دو, یہ آپ کی مرضی ہے. اسلام نے کہا نہیں. اللہ نے کہا یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں, یہ انسانوں نے
نہیں بنائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں پہلے وصیت کر رہا ہے, قانون سازی کر دی, تم مرو گے تو تمہاری وراثت لازمی تمہاری اولاد میں جائے گی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ اکثر ہوتا نہیں الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے, خواتین یہاں بیٹھی ہیں, ناراض نہ ہو, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہوتا الحمدللہ. مرد دنیا سے اکثر پہلے جاتے ہیں, یہ میں خوشی سے کہہ رہا ہوں, واقعی کوئی خواتین ٹینشن نہ لیں. تو اگر اتفاق سے زوجہ کا انتقال پہلے ہو گیا, اس کی اولاد نہیں, اللہ کہتے ہیں تمہیں آدھی جائیداد اس کی ملے گی. اگر اس کی اولاد ہے تو تمہیں 1/4 ملے گا. تمہاری ڈیتھ ہو گئی تو اس کو 1/4 ملے گا. اگر تمہارے اولاد نہیں, اولاد ہے تو اتنا ملے گا. پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی, والدین کا اتنا حصہ. اس میں آپ کو گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے, قانون سازی کی بھی اجازت نہیں ہے اس میں. تو اسلام ایک واحد مذہب ہے جو خدا کا تصور جب پیش کرتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, صرف او مائی گاڈ کی حد تک نہیں ہے. گاڈ آپ کے خدا جو ہے نا, وہ ہر معاملے میں وہ انوالو ہے, وہ جگہ جگہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. تبھی تو قرآن کو الفرقان کہا, حق اور باطل میں فرق کرنے والی, ہدایت کی کتاب کہا, ہدی للمتقین. جگہ جگہ گائیڈنس. ہدایت کا معنی کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. تو ابھی حج کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی کتاب میں جو اس نے آسمان سے نازل کی ہے, اس میں ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتایا ہے. دنیا میں کوئی کتاب انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں بتاتی. نہ فزکس کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی, نہ کیمسٹری کی کتابوں میں, نہ بایولوجی کی کتابوں میں, نہ میتھ کی کتابوں میں. کوئی ٹاپک آپ مجھے اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے میڈیکل کالج میں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا تمیز سے مجھ سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھیں, میڈیکل کالج میں جہاں وہ پڑھ رہا ہے تمیز نام کا کوئی چیپٹر نہیں ہے, تو پڑھ ہی نہیں رہا. وہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس سے اس کے متعلق بات کریں تو وہ آپ کو جواب دے گا. آپ جو اسے پڑھا رہے ہیں نا, اس میں اگر وہ کمی کر رہا ہے, فیس آپ اس کو تمیز کی تھوڑی دے رہے ہیں, آپ اس کو ڈاکٹر بنانے کی دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر کے ٹاپک میں تمیز نام کا کوئی ٹاپک ہے؟ ڈاکٹر تو شوگر کی بحث کرے گا, بلڈ پریشر سے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور آپ کی باڈی کیسے جو ہے وہ شوگر لیول کتنا ہونا چاہیے, کولیسٹرول کتنا ہونا چاہیے, جو پورا ڈاکٹروں کو زیادہ پتہ یہ باتیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہم تو اچھا ڈاکٹر کہا اسی طرح سے رہے ہوتے ہیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو تمیز کا کوئی چیپٹر ہے نہیں نا, تو خوب سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر چیز کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیڈک یہ ہے کہ جہاں سائنس کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے تھی, ہم نے وہاں بھی کس کو دخل اندازی, کس کو ڈال دیا ہے؟ سائنس کو. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے کہ تم کیوں پیدا ہوئے, یہ پیدا کرنے والا بتائے گا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. یہ آسمانی, یہ تورات بتاتی ہے, یہ انجیل بتاتی ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا, یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور کیا بتایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مختلف انداز سے اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا. ایک جگہ کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, سورہ ملک کے شروع میں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا یہ آپ کو نیوٹن نہیں بتائے گا, آئنسٹائن نہیں بتائے, اس نے پیدا نہیں کیا نا, اس نے, وہ تو خود پیدا ہوا ہے. ہم اس سوال کا جواب بھی یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اسکالر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو خود کریٹڈ ہیں. تو کریٹر کہہ رہا ہے میں نے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں عمل میں کون اچھا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. جو اچھا ہوگا اس کو جنت کی صورت میں بدلہ ملے گا, جو برا ہوگا اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی. پھر اچھے اور برے کو خود ڈیفائن کیا اس نے, یہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ دیا, ورنہ گورے جو ہیں ان کی 10 گرل فرینڈز ہوتی ہیں, وہ اس کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہوتے. اور ہمارے ہاں لوگ, ہمارے یہاں اچھائی کی ڈیفینیشن الگ ہے, ان کے یہاں الگ ہے. تو اللہ نے اچھے اور برے کو ڈیفائن کیا. ہم سفر میں ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس پہ ہماری بحث چلتی رہے گی, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اچھائی کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں. تو
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اسی بات کو دوسرے انداز سے تعبیر کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ نے اس میں بتا دیا کہ اچھائی یہ ہے کہ جو میرا غلام بن کے زندگی گزارے، برائی یہ ہے کہ جو میرا غلام بن کے زندگی نہیں گزارے. اپنی منمانی، جس کو ہمارے یہاں شاید کوئی پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، اخپل طریقے سے زندگی گزارے. پشتو میں کہتے ہیں نا، کوئی ہیں پشتو اسپیکنگ بھائی یہاں پہ، اخپل ہی کہتے ہیں نا. اخپل اسٹائل سے زندگی گزارے گا تو ہمارا غلام نہیں ہے. جو میرے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا غلام ہے. تو حج اصل میں عبودیت، غلامی کو سکھانے اور اس کی ٹریننگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. غلام کو کیوں کرنے کا غلام کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے کیوں کروایا جا رہا ہے. دیکھیے جو ذی الحجہ کے ایام ہیں نا، ان میں اکثر عبادتیں ایسی ہیں جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. یہ صرف یہ ٹریننگ دینے کے لیے جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کر لو. اب اگر تم اپنے آپ کو غلام سمجھو گے، آپ نے دیکھا ہوا فوج میں جب ٹریننگ ہوتی ہے نا ISSB کی، اس ٹریننگ کے بعد جب کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، بلکہ ٹریننگ اس کے بعد ہوتی ہے ISB کے سلیکشن کے بعد، تو اس میں بعض دفعہ فوجی یہ بھی جو آفیسر ہے نا وہ خام خواہ کے کام فوجیوں سے لے رہے ہوتے ہیں. جاؤ یہ بالٹی وہاں رکھ کے آؤ. وہ بیچارہ وہاں رکھ کے آتا، کہہ رہے واپس اٹھا کے لے آؤ. وہ واپس اٹھا کے لے آتا ہے. یہ ٹریننگ اس سے کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کے کوئی ریلیٹیو ہوں فوج میں تو آپ ان سے پوچھیں. یہ ٹریننگ اس لیے کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ جو ماتحت فوجی ہے اس نے کیوں سیکھ لیا نا تو یہ جنگ کے میدان میں تنگ کرے گا پھر. حالانکہ کیوں تو بنتا ہے نا، سر آپ نے یہ مجھ سے بالٹی ابھی وہاں رکھوائی ہے، اگر وہاں ضرورت نہیں تھی تو واپس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ رکھوائی کیوں؟ یہ نا فوج میں ایسے کام بہت کروائے جا رہے ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاؤ، بھاگتے ہوئے واپس آؤ، رک جاؤ وہیں پہ. یہ ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے کہ جنگ کے موقع پر ان میں اطاعت کا جذبہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جنگ میں جب فائر کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ اپنے آفیسر سے آ کے پوچھ رہے کہ میں فائر کیوں کروں. اب یہ فوجی نا ان کو آفیسر ان کو گھنٹہ بیٹھ کے نقشے سمجھا رہا ہوگا، ایکچولی وہاں سے حملہ ہو رہا ہے تو یہاں سے ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں بٹن دبانا چاہیے، تو اس سے جنگ ہار جائیں گے ہم. تو اللہ یہ چاہتے ہیں. شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے فوراً کہا کیوں. یہی غلطی ہوئی تھی نا شیطان سے. شیطان نے کہا کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، تو آگ بہتر ہے مٹی سے، آگ مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ اللہ نے اس کو ڈیٹیل نہیں بتائی کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا لیکن اس میں صلاحیتیں تم سے زیادہ. ایسا نہیں کیا اللہ نے. وہ پھر اللہ نہیں رہتا نا اگر وہ سمجھانے بیٹھ جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ پھر اللہ تھوڑی ہے جو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائے. اللہ نے کہا بھائی سجدہ کرو، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میرے دربار سے. تو شیطان کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی کیوں پہ اب تک کیوں پہ اٹکا ہوا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، کس پہ اٹکا ہوا ہے؟ کیوں کروں میں پرانا بھی ہوں، میں زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، اور مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. یہ میرے سامنے جیسے آفس میں نیا امپلائی آئے، اس کی تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سر یہ جونیئر ہے مجھ سے، آپ میری کوالیفیکیشن دیکھیں، یہ میٹرک پاس آیا ہے، مجھے 50,000 مل رہے ہیں، اس کو ₹1,00,000 مل رہے ہیں. زیادہ باس سے لڑیں گے تو باس کہے گا بھائی کمپنی میری ہے، تیری ہے یا میری ہے، میری مرضی میں تجھے جتنا دوں. باس تو پھر بھی شاید بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے، مگر اللہ سمجھانا نہیں چاہتے. اس لیے نہیں چاہتے کہ پھر غلام تو نہیں ہوئے نا، یہ تو تم خدا ہو گئے، ہم تمہارے غلام ہو گئے، ہم تمہاری معاذ اللہ مخلوق ہو گئے. تو جیسے شیطان کے پاس کیوں کا آپشن نہیں تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہمیں اسلام میں جتنی عبادتیں دی ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. نماز ہر مذہب میں ہوتی ہے، روزہ میں ہماری باڈی کا فائدہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، یہ سب چیزیں ان کی لاجک ہے. دنیا میں ہر قوم کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے. کچھ کام اللہ ہم سے ایسے کرواتے ہیں جو یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. ان میں قربانی ہے. آپ دیکھیں بقرعید پہ جو قربانی ہوتی ہے، لبرل لوگ بہت چیختے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، لاکھوں روپے کے جانور لا کے ایک ہی دن میں کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہو. یہ گوشت اگر اسٹور ہوتا، پورے سال کٹتا، کتنا فائدہ ہوتا، گوشت کی قیمتیں
نیچے آتی ہیں. یہ سب لاجک کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا نبی سے کہ قربانی کیا ہے, آپ نے ایک جملہ کہہ کے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا نا, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ بھائی بیل کاٹ رہے ہیں, جتنا یہ اللاجیکل ہے نا کہ گوشت مہنگا ہو جائے گا, خام خواہ میں آپ جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, اس سے زیادہ اللاجیکل یہ ہے کہ ایک معصوم بچے کو جو اللہ کی طرف سے گفٹ تھا, ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانیاں لیں, اس کے بدلے میں گفٹ دیے اسماعیل علیہ السلام, جو گاڈ گفٹڈ تھا, جو معصوم تھا, ابھی وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں تھا, اور باپ کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو کیا کر دو, مینا میں لے جا کے ذبح کر دو. اس سے زیادہ اللاجیکل کام کوئی ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اللہ اس بچے کا تو قصور نہیں ہے, کچھ اور کہہ دیتا مجھے, میں وہ کر لیتا, اگر کٹوانا ہی تھا دیا کیوں, کچھ بھی نہیں. تو ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ قربانی کیا ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. مطلب یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی, وہ اللہ کا حکم تھا. تو ایسے ہی بقرعید کے دنوں میں جانور کاٹنا, کوئی غیر مسلم پوچھے کہ اس کی لاجک کیا ہے, بھائی ہمارے گاڈ کا, ہمارے خدا کا, ہمارے اللہ کا حکم ہے, اس نے کہہ دیا ہم کریں گے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. تو حج کے احکام بھی ایسے ہی ہیں. حج میں آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, حج کی سارے ارکان ایسے ہیں جو دیوانگی پر مبنی ہیں. اسلام صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے, احرام میں آپ صاف ستھرے نہیں رہ سکتے. اسلام میں سر کے بال رکھنے کا حکم ہے. ہمارے نبی نے کبھی بال سر منڈوایا نہیں ہے زندگی میں, کہیں حدیث میں نہیں ملتا, لیکن حج عمرے کے موقع پہ منڈوایا. اسلام دین فطرت ہے نا, تو اصولی طور پر یہی ہے کہ سر کے بال زینت ہیں, رکھنے چاہیے. اسلام صلہ و لباس پہننے کا حکم دیتا ہے. ہمارے نبی بھی صلہ و لباس پہنتے تھے. گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں لباس, صلہ و لباس پہننا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہم نے تہذیب مسلمانوں سے سیکھی ہے. لیکن حج کے موقع پر آپ کو صلہ و لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم ہے. حج میں آپ کو مزدلفہ میں مغرب کی نماز قضا کرنے کا حکم ہے. تو یہ سارے کام ایک عام روٹین سے ہٹ کے کروائے جا رہے ہیں. کنکریاں ماری جا رہی ہیں, حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی تو اس طرح سے تھوڑی مارنے کا حکم ہوتا, پھر تو اٹھا اٹھا کے مارتے نا پتھر. آپ کا کوئی دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ کنکریاں ایسے ماری جاتی ہیں نا, وہ آپ بتائیں گے مولانا صاحب آپ کو انشاءاللہ, تو بتایا ہوگا بلکہ انہوں نے. تو اگر واقعی ہے تو پھر تو اٹھا کے مارو. لیکن کیا ہے, یہ تمام کام صفا اور مروہ پہ دوڑ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, اس کی تو کوئی لاجک تھی نا, بچہ پیاس سے بلک رہا تھا. ہم جو دوڑ رہے ہیں اس کی کیا لاجک ہے, سوائے نقل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری ٹریننگ ہمیں کروائی جا رہی ہے کہ کچھ دیوانہ پن بھی, مجنون پن بھی اپنے اندر پیدا کرو. ایک شعر سنا کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیلا مجنو کے واقعات قصے آپ نے بہت سنے ہوں گے نا. مجنو کیا کرتا تھا, لیلا جہاں رہتی تھی نا, تو پہلے زمانے میں محبوبہ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا. پردے کا ماحول تھا, مردوں کے پہرے ہوتے تھے. مجنون دیوانہ ہوا تھا لیلا پر. تو وہ لیلا کے گھر کے قریب جا کے جو گلی محلے کی دیواریں تھیں نا, ان کو چومنا شروع کر دیتا تھا, اور چکر بھی لگاتا تھا. کبھی اس گلی سے نکل کے وہاں جا رہا ہے, وہاں سے نکل کے یہاں آ رہا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں بے وقوف آدمی, اینٹوں کو چوم رہا ہے, دیواروں کو چوم رہا ہے, اور بار بار یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. تو اس نے شعر میں یہ بات سمجھائی, کہتا ہے امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. کہتے ہیں لوگوں میں پاگل نہیں ہوں جتنا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہوں, مگر اتنا نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہو. میں جو در و دیوار کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور در و دیوار کو چوم رہا ہوں, خدا کی قسم ان دیواروں میں کچھ بھی نہیں رکھا, مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. جو مجھے تانے دے رہے ہو نا, اینٹوں سے اور گارے سے اور چونے سے محبت کر رہے ہیں, نا, ان دیواروں کی نسبت میری محبوبہ کی طرف ہے. اس میں محبوبہ رہتی ہے, اس محبوبہ کی وجہ سے اس گلی اور ان دیواروں سے مجھے محبت ہے. تو حج کا فلسفہ اس عاشق نے اپنے ایک شعر میں سنا دیا. ہمیں بھی بیت اللہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے, وہ تو پتھر کی اینٹیں ہیں. ہم جو اس کا طواف کرتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں اور ملتزم کو
کہ غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. آج اللہ کہہ دے یہ میرا گھر نہیں ہے, ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی بیت اللہ کی. آج اللہ کہہ دے, ظاہر ہے نہیں کہے گا, اس نے تو قیامت تک کے لیے اس کو اپنا گھر بنا دیا ہے. تو ہمیں صفا اور مروہ سے بذات خود کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہمارے رب نے کہہ دیا کہ میری ایک بندی تھی جو یہاں قربانی دی اس نے, اور اس نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی, تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی نقل نہ اتارو. تو یہ ساری دیوانگی ہے, بیت اللہ کے گرد گھومنا اور صفا مروہ کے چکر لگانا اور جا کے کنکریاں مارنا, وقوف عرفہ کا طواف. کیسے ہے نا کہ یہاں سے پہلے منی جانا ہے, کیوں جانا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. پھر منی سے عرفات جانا ہے, کیوں جانا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ. پھر عرفات سے پورا 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ کا مجمع مزدلفہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ایسے چیونٹیوں کی طرح, جیسے بہت رش ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے پہلے حج کیا ہے, اتنا رش, اتنا کراؤڈ, وہ سارا مزدلفہ بھاگ رہا ہے کہ بس فجر سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں. کیوں بھاگ رہا ہے بھائی؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کیا مٹھائی بٹ رہی ہے وہاں پہ؟ کیا بالوشاہی بٹ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پھر وہاں سے سارے کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی کیوں اتنی جلدی؟ کیا ہے تمہیں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. تو یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور پھر ساری زندگی کیا بن کے زندگی گزارو؟ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. تو جو اللہ کا بندہ بننے کے تصور سے جائے گا وہ بندہ, پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو جو بندہ بننے کے تصور سے جائے گا وہ بندہ بن کے آئے گا, اور جو ویسے ہی جائے گا کہ چلو یار ایک اسلام کا رکن پورا ہو جائے, تو جیسا جائے گا ویسے کا ویسا واپس آئے گا. جیسے کہ ہم میں بہت سارے لوگ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں, وہ جس طرح جاتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ویسے کے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. دوبارہ سے وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. جس نے وراثت کھائی ہے وہ وراثت نہیں دیتا, جس کو فحش چیزوں کی عادت ہے وہ فحاشی میں پڑا ہوا ہے, جس کو پینے پلانے کی عادت ہے وہ اسی میں پڑا ہوا ہے, جو برائیاں ہمارے جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لیتا رہتا ہے, ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ حج کے فلسفے کو سمجھے بغیر جاتا ہے اور ایک رسم کے طور پر وہ حج کو ادا کرتا ہے. تو اگر ہم یہ تصور دماغ میں رکھ کے جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اور وہاں ٹریننگ کرنی ہے کہ آئندہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کیوں نہیں کریں گے, جیسے جیسے رب کا حکم ہے ویسے ویسے ہم نے کرنا ہے, تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ حج آپ کی زندگی کو مکمل پلٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما, جو باتیں ہم نے سنی ان میں کمی کوتاہی کو معاف فرما, اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جنہوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے ان کے سفر کو آسان فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس سال ہمارے لیے حج کو مقدر فرما, ہماری عمر میں برکت عطا فرما, صحت اور عافیت کے ساتھ حج کی توفیق نصیب فرما, اور حج کی مکمل برکتیں ہمیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ مولانا جی, ماشاء اللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے.